اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے، ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث عشق کے ساتھ۔ خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد آدم کو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت کو اس دنیا میں رکھا، اس انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ رکھا اور انہیں انسانوں کے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجا۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے انسانوں کے بارے میں کہ تم امت وسط ہو، تم گواہ ہو، اور تو خداوند متعال نے رسول علیکم شہیدہ، رسول کو جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی امت نے رسول کی بیٹی کو، رسول کی لخت جگر کو دربار میں بلا کر کے اس سے گواہی طلب کی، اور یقیناً یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخ اسلام کے سینے پر رقم و تحریر ہے کہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچائی، کس طریقے سے رسول کے نواسے کہ جنہیں خود خدا نے اور جنہیں رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے انہیں جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کے بعد بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں نقل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے تو رسول نے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت دی تھی، بلکہ انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ آپ بھی بہت جلد مجھ سے ملحق ہو جائیں گی، اور سیدہ اس پیغام کو سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں، کیونکہ سیدہ یہ جانتی تھیں کہ یہ دنیا بعد از رسول قابل رہائش نہیں ہے، اور یہ لوگ بعد از رسول برداشت نہیں کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں اور نمائندوں کو۔ ناظرین محترم، آیہ تطہیر اور پھر اس کے بعد آیہ مباہلہ ہماری گفتگو کا موضوعات رہی ہیں کہ جن میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت میں، ان کے دفاع میں قرآن مجید میں نازل ہوئیں، ان آیات کے متعلق شیعہ کتب میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت، برادران اہل سنت کی کتب میں، ان کی کتب احادیث میں اور کتب تفاسیر میں کس طریقے سے ان آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آیہ مودت کے حوالے سے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو اپنے عالمانہ، مدبرانہ، مفکرانہ انداز میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اور جو کچھ آیہ کریمہ کے حوالے سے احادیث اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت اور کتب تفاسیر اہل سنت میں موجود ہے قبلہ، وہ ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے پروگرام تک پہنچائیے، اپنے پیغامات ہمارے پروگرام تک پہنچائیے۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جواب جو ہے وہ ہمارے مہمان گرامی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں ان ایام کی مناسبت سے۔ قبلہ، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ کے حوالے سے بہترین انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اور یقیناً بہت ہی مختصر وقت جو کہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے ایک پورا جو ہے وہ پوری تاریخ کو کھول کر کے بیان کیا، احادیث میں جو کچھ موجود تھا اسے کھول کے بیان کیا، تفاسیر میں کس طریقے سے تفسیر کی گئی ہے ان آیات کی اسے آپ نے بیان کیا۔ ایک اور ضروری آیت، ایک اور مہم ترین آیت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دفاع میں اور ان کی فضیلت میں قرآن میں آئی ہے، وہ ہے آیہ مودت۔ سب سے پہلے میں آیہ مودت کے بارے میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین محترم کے لیے کہ آیہ مودت کون سی آیت ہے، کسے آیہ مودت کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں، اور بالاخص حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں آج بھی ایک مفید گفتگو کرنے کی توفیق دے۔
جی، اہل البیت علیہم السلام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی فضیلت اور ان کی منقبت، ان کی طہارت، ان کے مقام و مرتبے کو قرآن نے بار بار مختلف طریقے سے، مختلف آیات کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ قرآن جس کے قلب مطہر پہ نازل ہوا ہے، پیغمبر خدا نے بھی مختلف مواقع اور مختلف جگہوں میں مختلف حالات اور مختلف طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے، کیونکہ انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے۔ صبح قیامت تک ہدایت کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے اہل البیت علیہم السلام کے مقام، مرتبہ، ان کی منزلت کو بیان کرنا، نظام ہدایت جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا، نظام ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، اس کا حصہ ہے، لہٰذا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، پیغمبر خدا نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں سے ایک آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 23، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کو ہم ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اس آیت میں مودت کا کلمہ استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہ آیت آیے مودت کے نام سے بہت معروف و مشہور ہے۔ میں خود مودت کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ مودت کا معمولاً ہم اپنی زبان میں محبت کے سے ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں محبت اور مودت میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ محبت عام ہے، مودت خاص ہے۔ مطلب یہ ہے، مثلا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں آپ سے محبت ہے، ابھی تک میں نے اس محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، تو ممکن ہے آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کے علم نہیں ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ فقط ذات پروردگار عالم کو علم ہے کہ دوسروں کے دل میں اس سے نسبت محبت ہے یا نہیں ہے، محبت ہے تو کتنی محبت ہے، لیکن باقی افراد اور باقی انسانوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا محبت، اس حالت کو بھی محبت کہا جا سکتا ہے۔ مودت یعنی محبت جب آپ عملی شکل میں اظہار کرتے ہیں تو اس کو مودت کہا جاتا ہے، یعنی فقط دل میں نہ ہو بلکہ آپ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے طور و طریقے کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو اس حالت کو مودت کہتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں، جیسے کہ گزشتہ آیات میں بھی، سورہ مباہلہ میں بھی کہا تو خدا نے دستور دیا تھا، قل، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے ایسا کریں، اور ایسا کرنے کے بارے میں پیغمبر نے بتایا، پھر بعد میں وہ پورا تفصیل واقعہ ناظرین کرام قدر کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ یہاں پہ بھی قل کہا ہے، یعنی یہ دستور بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبر حتیٰ نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود اپنی طرف سے، خود کی طرف سے کچھ کہا ہو یا اس آیت کے کوئی مصداق معین کرنے کی کوشش کی ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قل، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے، یہ میرا دستور ہے، میرا حکم ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، علیہ اس تبلیغ رسالت پر، اس ہدایت کے سلسلے میں نے جو زحمتیں اٹھائی ہے، جو مشقتیں اٹھائی ہے، 23 سال شب و روز پیغمبر خدا نے بشر کی ہدایت کے لیے، بشر کی سعادت کے لیے جو محنت کی ہے، اس محنت کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، صلہ طلب نہیں کرتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ، وہی مودت جو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، مودت وہ بھی فی القربى، یعنی قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے سوا میں کچھ طلب نہیں کرتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو اس آیت کو آیے مودت کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی توفیق ہو تو ہم اسی گفتگو کے سلسلے میں مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ قبلہ،
آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ کے مصادیق ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے کتب احادیث میں جو اہل سنت کی کتب احادیث ہیں ان میں مصادیق جو تھے وہ بیان کیے، اور جو اصول آپ نے بتایا تھا ہمیں وہ اسی اصول کو ہم لے کر کے چلیں گے کہ خود رسول اکرم کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر بھی کتب احادیث اہل سنت جو ہے وہاں اس آیہ کریمہ کے مصادیق کون سے ہیں؟ بہت اچھا. دیکھیں ہم نے جو اصول بتائے تھے انشاءاللہ ناظرین گرامی قدر ان اصول اور قواعد سے آگاہ ہوں گے. ان کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن مجید، اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم یا کسی آیت کا مصداق یا کسی آیت کی تفسیر جاننا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کے قلب مطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جیسے خود قرآن نے بھی کہا کہ پیغمبر خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرآن کی تفسیر کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا جتنا قرآن جانتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی قرآن اس طرح سے نہیں جانتا ہے. لہٰذا علم ہونے کے اعتبار سے بھی اور پیغمبر کی ذمہ داری ہونے کے اعتبار سے بھی ہمیں پہلے پیغمبر خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اہل سنت کے برادران کے بزرگان نے بھی کہا. تو اسی قاعدے کے مطابق ہم یہاں اس آیت میں یہاں کسی کا نام نہیں لیا ہے، فقط یہ کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ رسالت پر میں نے جو نبوت اور رسالت پہنچانے کی خاطر جو زحمتیں اٹھائی ہے، اس تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی مزد تم لوگوں سے طلب نہیں کروں گا. پھر فرمائے الا، استثناء ہے، اسی اجرن سے استثناء ہے، الا المودۃ فی القربہ، مودت وہی محبت ہے، فی القربہ قریب ترین رشتہ داروں سے محبت کے سوا کوئی میں طلب نہیں کروں گا. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ قربہ سے کون لوگ مراد ہے؟ قریب ترین رشتہ دار سے کون مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قریب ترین رشتہ دار چل بالفرق مشخص ہو گیا، تو ان سے محبت کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ مودت کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس محبت سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یعنی جن سے محبت کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا یا محبت کرنے والے ہمیں فائدہ ہوگا؟ اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر سے بات وہ افراد بالفرد جو بھی تفسیر کریں گے وہ ابھی اس زمانے میں موجود نہیں ہے، تو ابھی ہم محبت کریں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نہیں محبت ہماری طرف پلٹتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اس آیت کی ذیل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ تفاسیر یا علوم قرآن کی بعض کتابوں میں سے کتاب ہے اسباب النزول ہے، یعنی شان نزول کو لکھنے کی خاطر، یعنی یہ آیت کن لوگوں کی اور کس موارد میں، کس موقع میں، کس جگہ میں، کس حالت میں نازل ہوئی ہے، ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہے. تو ان کتابوں میں سے ایک قدیمی ترین اور معتبر ترین کتاب ہے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل. جناب امام حاکم حسقانی فی شواہد التنزیل میں عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جب سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 یہ آیت مودت جب نازل ہوئی تو قالوا یا رسول اللہ، جس طرح ابھی ہمارے ذہن میں سوال آیا تھا یہ قربہ سے کون لوگ مراد ہے، من ہؤلاء الذین امرنا اللہ بمودتہم، وہ افراد، وہ ذوات، وہ ہستیاں کون سی ہیں جن سے مودت کرنے کے بارے میں پروردگار عالم نے ہمیں دستور دیا ہے. تو قال علی و فاطمۃ و ولداہا، یعنی مولا امیر علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور اس کے دو بیٹے مراد تھے. شواہد التنزیل کا میں نے نام اس لیے لیا کہ شواہد التنزیل لکھنے والے امام حاکم حسقانی کی تاریخ وفات، آج ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تاریخ وفات کی طرف توجہ کرنا مہم ہے. 490 ہجری یعنی 5ویں صدی میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو اسی طرح ہماری کتابوں میں مثلا جناب شیخ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے کتاب کافی میں کئی موارد میں اس حدیث کو نقل کی ہے. اسی طرح جناب علامہ برقی نے المحاسن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 میں
باب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، اس آیت کے ذیل میں روایات ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے، امام علی علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا، اہل تشیع اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ہاں یہ بات واضح ہے، یہ آیت اہل البیت علیہم السلام کی منزلت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں زیادہ توجہ برادران اہل سنت کے حدیث اور تفسیر کی کتابوں کی طرف کروں گا، تو ایک اور حدیث کی کتاب جناب احمد ابن حنبل شیبانی، امام احمد ابن حنبل کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ امام احمد ابن حنبل کی تاریخ وفات ہے 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کی کتاب فضائل الصحابہ میں، فضائل الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669 حدیث نمبر 1141 میں یہ لکھتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ آپ کی جو قرابت کا، خصوصاً جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس خود ہاشمی ہے، قریشی ہے، امام پیغمبر خدا کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا من قرابتنا هؤلاء، آپ اس کے بارے میں جو کہا آپ کے قریب ترین رشتہ دار، وہ لوگ کون ہیں؟ وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے، جن سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ جب عبداللہ ابن عباس نے، خود قریشی ہے، خود ہاشمی ہے، سوال کیا تو پیغمبر خدا مفسر حقیقی اور مفسر واقعی قرآن نے کہا علی و فاطمۃ وابناہا علیہم السلام۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی مایہ ناز محدث ہے جناب علامہ ہیثمی، یعنی نور الدین ہیثمی نے اپنی معروف و مشہور کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168 میں 2 روایت نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، اہل البیت علیہم السلام کا مثل سفینۃ نوح، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فوراً بعد والی روایت میں 14982 نمبر حدیث نمبر ہے، عن ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قالوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من قرابتک، لیکن تعبیر مختلف ہے، کبھی من قرابت کہا، کبھی من قرابتنا کہا ہے، یہاں پہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آپ کے قریب ترین رشتہ دار وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مودت اور محبت ہم پہ لازم اور واجب ہو گئی ہے؟ لوگوں نے بروقت اور بجا سوال کیا تو پیغمبر خدا نے جواب دیا قال علی و فاطمۃ وابناہما، یہ 2 بزرگان اور ان کے بچے اس آیت سے مراد ہے۔ اسی طرح علامہ طبرانی بہت معروف و مشہور ہے، علامہ طبرانی کی تاریخ وفات 360 ہجری، دیکھیں قرن 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی کی کتابیں ہیں، یعنی اس سے پرانی ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ 3، 4، 5، 3، 4 اور 2 صدی کی کتابیں ہیں۔ علامہ طبرانی معجم الکبیر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 12259 ہے، حدیث میں لکھتے ہیں لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہی سوال تکرار ہوا ہے تو پیغمبر خدا کا جواب علامہ طبرانی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں علی و فاطمۃ وابناہما رضی اللہ عنہم، علی ہے، فاطمہ کی ذات گرامی ہے اور ان کے 2 بیٹے امام حسن و امام حسین ہیں۔ ایک اور حدیث کی کتاب علامہ امام حاکم نیشاپوری، 2 حاکم کا ہم نے نام لیا، حاکم حسکانی اور حاکم نیشاپوری۔ حاکم حسکانی کے ہم نے پہلے ذکر کیا، حاکم نیشاپوری کی تاریخ وفات ہے 405 ہجری قمری ہے۔ اپنی معروف و مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ بھی حدیث امام حسن علیہ السلام سے، یعنی مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام منبر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں اپنی فضیلت، اپنے مقام اور اپنی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں
فقال تبارک و تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے اپنے پاک پیغمبر سے کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ پھر امام علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاقتراف الحسنۃ، اقتراف ناظرین گرامی قدر اقتراف کمانے کو کہتے ہیں، حاصل کرنا، ذخیرہ کرنے کے معنی میں ہے، یعنی فاقتراف الحسنۃ، نیکی کمانا، نیکی ذخیرہ کرنا اس آیت میں یہ کہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں فاقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت علیہم السلام، یعنی نیکی کا ذخیرہ کرنا، نیکی کمانے سے مراد یہاں اس آیت سے ہم اہل البیت علیہم السلام سے مودت اور محبت کرنا مقصود ہے۔ خلاصہ کلام، ہمارے پاس حدیث کی دسیوں کتابیں موجود ہیں برادران اہل سنت کے، لیکن ہم اپنے اس پروگرام کی گنجائش کے مطابق قدیمی ترین اور معتبر ترین وہ بھی ائمہ علم حدیث، علامہ طبرانی حافظ ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل ہے، اسی طرح حسکانی ہے، اسی طرح نیشاپوری ہے، تو ائمہ حدیث اور حدیث کے علم میں مہارت رکھنے والے افراد سے چند نمونے ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ جی قبلہ، ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے مثلا آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر میں بھی جو ہے وہ مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شامل کیا گیا، لیکن ازواج مطہرات جو ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہاں پر بھی یعنی اس کلی طور پر جو ایک بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج کا اپنی جگہ بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ بے شک رسول کے قرابت داروں میں سے ہیں، لیکن وہ مقام جو اہل بیت کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمیں اہل سنت کی کتابوں سے واضح طور پر یہ بات مل جاتی ہے۔ قبلہ، چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت ہو چکا ہے بریک کا۔ آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث سے اشک کو دیکھتے رہیں، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، دربار میں بلا کر تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام محرموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا، ہے کیسے کروں گا تیری غربت بیان ذرا، جیسے لفظوں کا تھا چلایا، رسی گلے میں ڈالے ظالم علی کو لایا، منظر یہ پاک بی بی دل چیرتا ہے میرا، ہے ایسے کروں گا تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث سے اشک کے ساتھ۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ میں تمام ناظرین محترم سے گزارش کروں گا جو دنیا کے کسی بھی حصے سے بھی ہادی ٹی وی کو دیکھتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، اپنے پیغامات ہم تک پہنچائیں۔ آپ کے سوالات، آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلیں گے اور آیہ مودت کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ، آیہ مودت اہل سنت کی کتب حدیث جو ہیں ان سے آپ نے اس کو بیان کیا، اور جیسا کہ ہمارا جو ہے وہ روال کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو تفاسیر کی کتب ہیں اہل سنت کی، وہاں جو ہے وہ آیہ مودت کو کیا مقام حاصل ہے؟
جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، جیسے آئے تطہیر اور آئے مباہلہ کی ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مثلا آئے تطہیر میں نہ اس وقت نہ بعد میں تاریخ میں کبھی بھی زوجات نبی اور امہات المؤمنین میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ آیہ تطہیر ہماری منزلت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کوئی دعویٰ بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے، جبکہ اہل بیت علیہم السلام سے بار بار ہمیں یہ دعویٰ بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیہ مباہلہ کے ذیل میں بھی امہات المومنین، جیسے آپ نے کہا، اس کا مقام ہے، مقدس ہے، محترم ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن محترم ہونے کا یہ لازمہ یہ نہیں آپ ہر چیز کو آپس میں مخلوط کر دیں۔ ان کا مقام ہے، محترم ہے، مقدس ہے، احترام ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لیکن امہات المومنین میں سے کسی نے بھی پیغمبر کے وصال کے بعد یہ دعویٰ کیا ہو اور یہ آیت اپنی یعنی منزلت کو بیان کرنے کے لیے یا حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی دعویٰ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ مجھے یہ بھی مسئلہ لگتا ہے کہ اصل تقابل کرنا ہی جو ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ ضروری کہ ہم اہل بیت کا امہات المومنین سے تقابل کروائیں یا ان کا ایک تقابلی جائزہ لیں، کون با فضیلت ہے، کس کی فضیلت۔ اصل مطلب یہ ہے انشاءاللہ ہم مزید اگر پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہی تو ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے، یعنی اس مودت کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ فقط ایک گروہ کی برتری کو ثابت کرنا مقصد ہے یا اس محبت اور مودت کا فلسفہ امت کے لیے، یا امت نہیں بلکہ بشر کی ہدایت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ میں برادران اہل سنت کے تفاسیر میں سے وہ بھی امہات التفاسیر یعنی بنیادی جو تفاسیر ہے وہ بھی خدمت کے اعتبار سے قدیمی تفاسیر ہے، امام زمخشری جاڑ اللہ زمخشری متوفہ 538 ہجری، اس کی کتاب ہے تفسیر کشاف کے نام سے، بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، ایک ادبی نقطہ خوبصورت زمخشری نے ذکر کیا کیونکہ ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں۔ مثلا آیت میں یہ کہا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، معمولاً ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو قریب ترین رشتہ داروں سے محبت، سے کا ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں سے معمولاً لام کے لیے یعنی ان کی خاطر، ان کے لیے۔ یہ جناب زمخشری لکھتے ہیں نہیں، یہاں پہ جو فی ہے وہ فی لام کے معنی میں نہیں ہے، یعنی للقربہ والی بات نہیں ہے، بلکہ فی القربہ۔ دیکھیں انسان، ہر انسان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اب اس محبت کو کہاں رکھیں آپ؟ تو کہتے ہیں فی القربہ، یعنی ہر انسان سے یہ تقاضا کی ہے پروردگار عالم نے اپنی اپنی محبت اور مودت کے لیے ایک ظرف بنائیں، ایک برتن بنائیں، ایک جگہ بنائیں۔ وہ جگہ کیا ہے؟ وہ قربہ ہے، یعنی پیغمبر کے قریب ترین رشتہ دار، یعنی دوسری عبارت میں مولا امیر علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہم السلام، ہر انسان کی محبت کا ظرف ہونا چاہیے، یعنی محبت ان کے ہاں منحصر ہونا چاہیے، ان کو اپنے لیے اس محبت کے لیے، اس مودت کے لیے ظرف قرار دے دیں۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اہل بیت کو اپنے دل میں جگہ دو، بلکہ اپنا دل ہی اہل بیت کے حوالے۔ احسن، تو بہت اچھا، بہت اچھا، ایسا ہی۔ پھر مزید اس تفسیر میں لکھتے ہیں انہا لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہی سوال تکرار ہے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے اس آیت، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد جناب امام زمخشری جاڑ اللہ زمخشری کہتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہوگا، یعنی علی کی محبت، زہرا کی محبت اور حسنین علیہم السلام سے محبت کرنے کی اہمیت اتنی ہے۔ پھر مزید روایات نقل کرتے ہیں، میں ناظرین کرام قدر کی خدمت میں چند روایات جناب زمخشری کی کتاب سے نقل کروں گا۔ فنزلت الآیۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت اتری تو پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی اس محبت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس مودت کی اہمیت کو اور اس کے مرتبے کو، اس کی منزلت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں کہ ایک گروہ برتر ہے اور افضل ہے بس بات ختم ہو گئی ہے، یعنی خود اس محبت کی اہمیت، اس کا نتیجہ، اس کی تاثیر، اس کے آثار، اس کی برکات کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں اگر کوئی آل محمد کے محبت کو دل میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی موت
اس کے لیے نصیب ہو جاتی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، الا کہتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کوئی انسان آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے مغفرت ہوگی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، ایک ایسا خوش قسمت انسان آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے تو مرتے مرتے فرشتے موت اس کو بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ثم منکر و نکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو جس طرح دلہن کو کبھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے دلہا کے گھر، تو اسی طرح اس خوش قسمت مومن کو بھی فرشتے رحمت شان و شوکت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اس خوش قسمت انسان کی قبر کو فرشتگان رحمت کے لیے زیارت گاہ قرار دیتا ہے پروردگار عالم۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، خصوصاً اہل سنت والجماعت کے لیے یہاں پہ توجہ طلب ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت کے ساتھ اگر کوئی مر گیا تو علی السنت والجماعت، سنت و جماعت پر یہ مر گیا ہے۔ الا، اور اس کے برعکس الا ومن مات علی بغض آل محمد، کوئی ناکام انسان، کوئی نامراد انسان، کوئی بدبخت انسان آل محمد سے دل میں بغض رکھ کر اس دنیا سے چلا گیا، یوم القیامت مکتوب بین عینیہ، دونوں آنکھوں یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ پروردگار عالم کی رحمت لامتناہی سے نا امید انسان ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، تو امام زمخشری اپنی تفسیر کی کتاب میں اس طرح سے آل محمد علیہ السلام کی محبت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلا مفسر۔ اس کے بعد ایک اور بہت مایہ ناز مفسر ہے، امام فخر رازی ہے۔ امام فخر رازی کی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے نیچے جناب فخر رازی امام زمخشری کی رائے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا ھو الذی رواہ صاحب الکشاف، یہ ابھی جو ہم نے پڑھا یہ جناب کشاف نے اپنی صاحب کشاف نے تفسیر کشاف میں نقل کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ انا اقول، میں بھی تو مفسر ہوں، صاحب رائے ہوں، اور وہ بھی مختلف علوم میں مہارت رکھنے والا انسان ہے۔ وہ انا اقول، اور میں کہوں گا کہ آل محمد سے کون مراد ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ امام فخر رازی ہمیشہ استدلالی اور منطقی بات کرتا ہے اور استدلال کے ساتھ آل محمد کے قاعدہ کلی بنا کے پیش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر کے لیے بھی بہت ہی خوبصورت اور جذاب نقطہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم الذین یؤول امرہ الیہ، آل محمد کی تشخیص کے لیے قاعدہ کلی یہ ہے، ہر وہ انسان، پہلے نام نہیں لیتے ہیں، ہر وہ انسان جس کی زندگی میں امور ہمیشہ پیغمبر سے وابستہ ہے وہ آل محمد ہوں گے۔ پھر ایک قاعدہ کلی بیان کرتے ہیں کل من کان امرہم الیہ اشد و اکمل کان ہم الآل، یعنی امت محمدی میں سے، پوری امت میں سے ہر وہ انسان جس کی زندگی کے معاملات، زندگی کے امور شدید ترین، کامل ترین، یعنی پیغمبر کے ساتھ وابستہ ترین اور پیغمبر کے ساتھ ہم آہنگ ترین جن کے امور و معاملات ہو، ہم الآل، وہی آل ہیں۔ پھر چلا آپ بتائیں وہ کون ہے؟ یہ تو قاعدہ کلی ہو گیا۔ کون لوگ، یعنی کن کے امور زیادہ پیغمبر سے وابستہ ہوتے تھے، کن کی فکر پیغمبر سے زیادہ ہم فکر ہوتی تھی، کن کے معاملات پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوتے تھے، آپ بتائیں۔ تو جناب فخر رازی کہتے ہیں وہ امام المشککین، بہت سارے حقائق میں شک کرنے والا انسان یہاں کہتا ہے ولا شک، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ان فاطمہ وعلی والحسن والحسین
کان التعلق بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد التعلقات. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک قاعدہ بتایا تھا نا، اس قاعدے کے مطابق فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام کی زندگی کے امور اور ان کے معاملات پیغمبر کے ساتھ شدید ترین وابستہ تھے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وَهَذَا كَالْمَعْلُومِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، یہ تواتر سے ہمیں علم حاصل ہوا ہے. یعنی تواتر کی حد تک اصحاب نے اس حقیقت کو نقل کیا ہے. تمام امت محمدی میں سے ان زوات کی زندگی کے معاملات پیغمبر سے شدید ترین وابستہ تھے. جب ایسا ہوگا تو ایک نتیجہ نکال کے بھی دیتے ہیں، فَوَجَبَ أَن يَكُونُوا هُمُ الْآلِ، حاصر ہے یہاں ترجمہ کرنا چاہیں تو بس ضروری ہو گیا یہی لوگ ہی آل محمد تھے. جیسے کہ ہم نے ابھی جناب زمخشری سے آل محمد کی محبت کے فضائل اور اس کے مرتبے کو بیان کیا تھا. کہتے ہیں فَوَجَبَ أَن يَكُونُوا هُمُ الْآلِ، پس یہی لوگ ہی آل رسول ہے. پھر مزید آگے لکھتے ہیں، یہ آیت جب نازل ہو گئی تو مزید آگے لکھتے ہیں چل ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا، اہل سنت مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے. فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْقَرَابَةِ، اگر ہم اس قربا سے مراد مطلق رشتہ داری لے لیں تو فَهُمُ الْآلِ، یعنی یہ زوات پھر بھی رشتہ داری میں ہے. وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُمَّةِ، بعض نے تو ایک غیر معقول تفسیر کی ہے، قربا سے مراد پیغمبر کی امت مراد ہے کہا ہے. اگر پیغمبر کی امت کہیں تو فَهُمْ أَيْضًا آل، تو وہ بھی کیونکہ یہ بھی آل میں سے ہے. ایک کال ریسیو ہوئی ہے، اسے موصول کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب رولہ جعفری صاحب. علیکم السلام. جناب علیمی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. فراز حسین جعفری سلمہ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. اللہ محترم بڑی خوش بختی ہے، کال مل گئی. پاک بیوی کی عظیم شہادت کے موقع پر آپ دونوں کو تعزیت تصویر شہید الانبیاء سے لے کے پاک امام زمان تک وقت کے جو وارث تھے مطالعہ امام زمان کی بارگاہ میں بہت تعزیت. آپ سے ایک دستبست جعفری صاحب عرض ہے کہ آخری 2-3 دن میں بیوی کے مسائب ضرور پڑھا کریں تاکہ آنکھوں میں چند آنسو یاد میں آئے جس کو کائنات میں کسی کے رونے نہیں دیا. تو میری آپ سے یہی عرض ہے، میرے لیے میری اولاد کو دعا فرما دے. اور سب جی جعفری صاحب ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسائب پڑھا کریں اور دعا کے لیے خدا سلامتی دے. تو جناب فخر رازی کہہ رہے تھے اگر مطلق رشتہ دار لے لیں پھر بھی یہ لوگ شامل ہے، اگر امت مراد لے لیں پھر بھی یہ زوات اس میں شامل ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں فَثَبَتَ أَنَّ عَلَى جَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ هُمُ الْآلِ، آپ جہاں سے بھی لے لیں ہر فرض کے مطابق علی، فاطمہ اور حسنین علیہم السلام اس میں شامل ہے. لیکن وہ اما غیرہم فہل یدخلون تحت لفظ الآل فمختلف فی، یعنی ان کا آل میں شامل ہونا یہ تو یقینی ہے، یہ کنفرم ہے. آپ کسی بھی طریقے سے وارد ہو جائیں، رشتہ دار کہیں پھر بھی آل میں شامل ہے، امت کہیں پھر بھی آل میں شامل ہے، خود یہی زوات مراد ہے کہا تو آل میں شامل ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ آل میں شامل ہے یا نہیں یہ تو اختلافی ہے، لیکن ان کا آل میں شامل ہونا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہوئی، جناب امام فخر رازی کہتے ہیں تو سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جن کی مودت ہم پہ واجب اور لازم ہو گئی وہ لوگ کون ہیں؟ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی و فاطمۃ و ابناہما، فثبت ان ہؤلاء الاربعہ، پس ثابت ہو یہی 4 ہستیاں اقارب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت میں جو اجر رسالت قرار دیا تھا وہ قربا سے مراد یہی 4 ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو بہت خوبصورت نقطہ ہے، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَجَبَ أَن يَكُونُوا مَخْصُوصِينَ بِمَزِيدِ التَّعْظِيمِ، جب یہ ثابت ہوا یہی 4 اس آیت کے مصداق ہے تو باقی امتوں سے بڑھ کے ان کی تعظیم اور ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ تو اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو یہی ہے کہ خود آیت میں کہا کہ ان سے محبت کرنا اجر رسالت ہے،
اور دوسری دلیل کیا ہے؟ لا شک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یحب فاطمۃ علیہ السلام. ابھی بھی تفسیر فخر رازی اٹھا کے دیکھیں، وہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اسم گرامی کے بعد علیہا لکھا ہوا ہے، لیکن معلوم نہیں ہمارے جو چھوٹے مولانے ہوتے ہیں ان کو علیہا سے کیا مصیبت ہے. وہ کہتے نہیں، علیہا انبیاء کے ساتھ مختص ہے. امام فخر رازی ائمہ ہدا اور حضرت زہرا کے اسم گرامی لیتے ہیں تو علیہ السلام، علیہ السلام لکھتے ہیں، ابھی بھی کتاب میں ہے. یہ لا شک ان النبی کان یحب فاطمہ، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر خدا حضرت زہرا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرا حصہ ہے، یؤذینی ما یؤذیہا، جو بھی انسان یا جس طریقے سے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائے مجھے بھی اذیت ہوتی ہے. وثبت بالنقل التواتر عن رسول اللہ علیہ السلام، پیغمبر سے تواتر کے ذریعے سے یہ نقل ہوا ہے، یعنی اس میں انکار کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں. کیا؟ انہ کان یحب علیا والحسن والحسین، پیغمبر خدا پیغمبر ہونے کے باوجود زہرا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، علی سے زیادہ محبت کرتے تھے، حسن اور حسین سے زیادہ محبت کرتے تھے. جب پیغمبر کا رویہ یہ ہے، پیغمبر کی سیرت یہ ہے، پیغمبر کی عادت یہ ہے، جب ایسا ہے تو اذا ثبت ذلك وجب على كل الامت مثله، ہر امت پر پیغمبر جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. پیغمبر علی سے زیادہ محبت کرتے تھے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے علی سے زیادہ محبت کریں. کیوں؟ قرآن نے کہا لقولہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پیغمبر کی پیروی کرو گے تو ہدایت ملے گی، پیغمبر کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی. اور پیغمبر کیا کرتے تھے؟ جناب فخر رازی خود کہتے ہیں پیغمبر زہرا سے زیادہ محبت کرتے تھے، علی سے زیادہ محبت کرتے تھے، حسن اور حسین سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور اسی طرح آیت میں کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت خدا کا مدعی ہے تو پیغمبر کی پیروی کرنا ضروری ہے. خود پیغمبر کی پیروی کرنے کے لیے پیغمبر جن لوگوں سے زیادہ محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. ایک اور آیت میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیں یہ تمام آیات امام فخر رازی نقل کرتے ہیں. لہٰذا کوئی چارہ نہیں اہل البیت علیہم السلام، یعنی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا اور حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرنے میں ہی ہماری نجات مضمر ہے. ایک اور تفسیر کا بھی میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں نام لے لوں، امام بیضاوی، اس کی تاریخ وفات ہے 685 ہجری قمری. تفسیر کا نام ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، معروف بتفسیر بیضاوی. یہاں پہ بھی اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں علی و فاطمۃ وابناہما. ایک اور تفسیر ہے تفسیر ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود نصفی، 710 ہجری میں تاریخ وفات ہے. وہ بھی اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں یہاں قربا سے مراد کون ہے؟ علی و فاطمۃ وابناہما، علی ہے، فاطمہ زہرا ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک اور تفسیر ہے جو تفسیر مأثور، یعنی تفسیر بروایات، روایت کے ذریعے سے تفسیر. دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے تاریخ وفات ذکر کیا ہے ترتیب کے ساتھ، قرن 4 سے لے کر ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جناب علامہ جلال الدین سیوطی. علامہ جلال الدین سیوطی الدر المنصور فی التأویل بالمأثور میں 2-3 روایت نقل کرتے ہیں. تینوں روایت میں کہتے ہیں یہاں قربا سے مراد قربا یا رسول اللہ ہے. دوسری روایت میں کہتے ہیں قربا سے مراد وہ بھی مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے. مولا امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد جب کوفے میں پہنچے تو کوفے میں پہنچنے کے بعد ایک سائل نے اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا آیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اقرأت آل حامیم، حامیم وہی سورہ شورا کو کہتے ہیں، اس کے ابتدا میں حامیم ہے، آئے یہ پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. تو پھر کہا کہ یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، کیا آپ لوگوں کے اس آیت سے کوئی واسطہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہماری منزلت اور ہماری فضیلت کو بیان کر رہی ہے. یہ واقعہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جناب ابن ابی حاتم نے
ابن عباس سے ومن یقترف حسنہ سے کیا مراد ہے؟ المودۃ لآل محمد، آل محمد سے مودت کرنا، یعنی نیکیوں کو ذخیرہ کرنا، نیکیوں کو جمع کرنا، نیکیاں کمانے سے کیا مراد ہے؟ آل محمد سے محبت اور مودت کرنا مراد ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے الاقلیل فی استنباط التنزیل میں ایک اور روایت نقل کی ہے، اس روایت کے ذیل میں بھی یہی کہا ہے کہ آل محمد سے کون مراد ہے؟ تو من ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم قال فاطمۃ وولدها، یہاں مولا امیر علیہ السلام کی اسم گرامی نہیں ہے، شاید نساخ نے اس کو ختم کر دیا ہو۔ حضرت زہرا اور حضرت زہرا علیہ السلام کے دونوں بچے مراد ہیں۔ ایک روح المعانی سے بھی، روح المعانی بھی جہان تسنن کے، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، علامہ آلوسی، اس کی کتاب ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اسی آیت کے ذیل میں 2-3 روایات نقل کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں جن کی مودت واجب ہے، قال علی وفاطمۃ وولدها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا جو مفسر واقعی ہے، مفسر حقیقی ہے، اس نے فرمایا یہاں قربا سے مراد فاطمہ کی ذات ہے، علی کی ذات ہے، اور حسن اور حسین علیہم السلام کی ذات گرامی ہے۔ میں ایک شعر پڑھ کے ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کا نام ہے محمد ابن ادریس شافعی۔ محمد ابن ادریس شافعی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شعر کہتا ہے، یہ شعر صواعق محرقہ میں ابن حجر ہیثمی شافعی بہت ہی متعصب عالم دین ہے، شیعوں کے بارے میں خاص افراطی نظریں رکھتے ہیں، اس کی کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 88 میں، اسی طرح دیوان امام شافعی میں یہ شعر آپ کو ملے گا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یا آل بیت رسول اللہ، آل بیت رسول سے مراد وہی مولا امیر علیہ السلام، حضرت زہرا اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام ہیں۔ آپ لوگوں کی سے محبت، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، آپ لوگوں سے محبت اور مودت فرض من اللہ، پروردگار عالم کی جانب سے اس امت پر فرض ہے، واجب ہے، فی القرآن انزلہ، قرآن میں نازل ہو، اسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، آپ لوگوں کے فخر کے لیے، آپ لوگوں کی عظمت کے لیے، آپ لوگوں کی برتری کے لیے یہ کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کوئی نمازی نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہر نمازی پر، ہر مصلی پر واجب ہے۔ تو یہ بزرگان اس طرح سے نقل کیا ہے۔ جی قبلہ، تقریباً پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری منزل پر ہے اور ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیہ مودت سے ہمیں جو ہے وہ کیا درس ملتا ہے، اگر آپ اس کو 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ آیہ مودت میں مطلب یہ ہے، دیکھیں پیغمبر خدا ہادی ہے، لہٰذا پیغمبر اگر اجرت طلب کر رہا ہے تو در حقیقت اس اجرت میں بھی ہماری ہدایت مضمر ہے۔ جیسے خود قرآن نے کہا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میں کوئی اجرت طلب نہیں کروں گا، اگر اجرت طلب کروں گا تو یہ اجرت تمہارے فائدے میں ہے، یعنی مجھے کچھ فائدہ مل رہا ہو ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا یہاں اہل البیت علیہم السلام سے محبت طلب کر رہا ہے، در حقیقت ہماری ہدایت اور ہماری سعادت کا انتظام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تو ہم ان سے محبت کریں گے تو جن سے آپ محبت کریں گے ان کی مانیں گے، جن سے محبت کریں گے ان کی پیروی بھی کریں گے، جن سے محبت کریں گے ان کی ولایت اور ان کی حکومت بھی قبول کریں گے، جن سے محبت کریں گے ان کی اطاعت بھی کریں گے۔ لہٰذا ان تمام نکات کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں تو ان ذوات کے علاوہ کوئی اور ذات اس محبت کے مستحق اور لائق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ اجرت بھی جو پیغمبر خدا، یعنی خدا کے دستور سے، نہ پیغمبر نے اپنے، خدا کے دستور سے یہ اجرت اور یہ صلہ مانگ رہا ہے، یہ صلہ ایک ایسا صلہ ہے جو ہر انسان کے بس کی بات ہے، ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی بڑی چیز، مادی چیز طلب کرتے، ممکن ہے امیر لوگوں کے لیے یہ ہو سکتا تھا، لیکن جو غریب ہے نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا،
امیر لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے، فقیر لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے، شہر میں رہنے والوں کے لیے بھی ممکن ہے، دیہات میں رکھنے والوں کے لیے بھی ممکن ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے میسر ایک صلے کو طلب کر رہا ہے پروردگار عالم، تاکہ اس محبت کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو جائے، اس محبت کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ باقی رہے، اس محبت کے ذریعے سے لوگوں کی سعادت کا انتظام بھی ہو جائے۔ بے شک، یعنی گویا خداوند متعال اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو اجر رسالت طلب کر رہا ہے وہ خود خدا کا لطف و کرم ہے ہر طرح کے انسان کے اوپر، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اس لطف کے شامل ہو سکتا ہے وہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا، اور اتنے بہترین انداز میں آیہ مودت کے حوالے سے جو ہے وہ تفسیری اور جو احادیث کی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمارے ناظرین محترم کے لیے رکھا، ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، ابھی جو ہے وہ آپ کے لیے ہم خداحافظی چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حدیث اشک، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو آیہ مودت کے حوالے سے اور آیہ مودت کے مصادیق کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ خدا نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا، اور ہم پر یہ لطف و کرم کیا کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جو رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے ہادی ٹی وی کو دیکھتے رہیں، پروگرام حدیث اشک کو دیکھتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔